بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت الرحمن چینل میں خوش آمدید سامعین ذی وقار۔ شب برات کی بابرکت ساعتیں آنے والی ہیں، یہ مبارک رات آنے والی ہے۔ اس رات کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھی ہیں، جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے تاکہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ان کے طریقے کے مطابق یہ رات گزاریں اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کاموں میں ہمارا نقصان ہے، ہمارا دینی، ہمارا شرعی نقصان ہے، ہمارا جانی، ہمارا مالی نقصان ہے، ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ سامعین ذوقار، اس نیت سے آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے چونکہ شب برات کا بابرکت موقع ہے، تو کوشش یہ کریں کہ آپ بھی یہ باتیں یاد رکھیں، اور اگر آگے دیگر لوگوں تک بھی آپ یہ پیغام پہنچا دیں، کسی کی اصلاح ہو گئی، کسی نے ان باتوں پر عمل کر لیا، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ سامعین ذی وقار، اللہ کریم نے جیسے کہ بہت سے دنوں کو ایک امتیازی شان بخشی ہے، جیسے جمعۃ المبارک کا دن ہے، عیدین کا دن ہے، یوم عرفہ ہے، بہت سے دنوں کو اللہ کریم نے ایک امتیازی شان بخشی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ راتوں کو بھی اللہ کریم نے ایک اضافی برکات دی ہیں، اضافی شان دی ہے، اس میں اللہ کریم نے کچھ خصوصی برکات رکھی ہیں، جیسا کہ مزدلفہ کی رات ہو گئی، یا شب قدر ہو گئی، یا شب برات ہو گئی۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں اللہ کریم انسانوں سے عبادت کا تقاضا کرتا ہے، عبادت کا اجر و ثواب دیگر راتوں کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ شب برات بھی ان راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس میں ہمیں عام راتوں کی طرح اسے نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس میں ہمیں عام روٹین سے ہٹ کر تھوڑی سی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ رات ہم سے غفلت میں نہ گزر جائے، اس رات میں ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کریم کی بارگاہ میں اضافی عبادت کر کے اللہ کریم سے رحمتیں، برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہمیں ملا ہے، اس میں علماء کرام نے فرمایا کہ 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن سے اس رات کے بارے میں، اس رات کی فضیلت اور اس رات کے معمولات اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار وہ صحابہ سے منقول ہیں۔ تو 10 صحابہ نے اس رات کے بارے میں مختلف احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس رات کے معمولات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس رات کو اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جیسے ہی آنے والی جمعرات کا دن ہوگا، جمعرات کے جیسے ہی مغرب ہوگی، جیسی مغرب سٹارٹ ہوگی، جیسے ہی مغرب ہو گئی تو یہ رات شروع ہو گئی، کیونکہ رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، اور رات کا اختتام جو ہے وہ فجر کی اذان یا فجر کے وقت جو وقت داخل ہوتا ہے فجر کی نماز کا، اس وقت پھر وہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو مغرب کے ٹائم سے ہی یہ رات شروع ہوگی، اسی وقت سے ہی اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنے چاہیے۔ یاد رکھیے، احادیث مبارکہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ کریم کی رحمت خاصہ آسمان دنیا میں ان اپنے بندوں کو آوازیں دیتی ہے، اللہ کریم کی رحمت آوازیں دیتی ہے کہ آؤ، ہے تم میں سے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں، ہے تم میں سے کوئی عافیت طلب کرنے والا، میں اسے عافیت عطا کروں۔ تو اس رات میں جو شب برات کی رات ہے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مغرب کے وقت سے ہی، جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے تو اسی وقت سے ہی اللہ کریم کی رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں کو آوازیں دیتی ہے کہ آؤ میری رحمت حاصل کرنے کے لیے، مجھ سے رزق حاصل کرنے کے لیے، مجھ سے عافیت حاصل کرنے کے لیے آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں یہ عطا کروں۔ تو یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معمولات منقول ہیں احادیث مبارکہ میں، آپ کو احادیث مبارکہ اسکرین پر نظر آئیں گی۔ ان احادیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول ہے معمولات، اس میں سے ایک معمول یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو جنت البقیع شریف تشریف لے گئے۔ تو اس رات میں جنت البقیع شریف تشریف لے جانا، اگر آپ میں سے کوئی اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر جانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ تو آپ اس رات میں اپنے عزیز و اقربا کی قبر پر جائیں، وہاں جا کر فاتحہ خوانی کریں، وہاں جا کر تلاوت قرآن پاک کریں، اور اس کا ثواب اپنے عزیز و اقارب کو بخشیں۔ ان کو آپ کے جانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایصال ثواب کریں گے، اور آپ کے حق میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی موت یاد آ جائے گی۔ یہ قبر پہ جانا مردے کو ایصال ثواب کے لیے بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے عبرت حاصل کرنا ہے کہ میں نے بھی ایک دن یہاں آنا ہے۔ تو آپ اس رات کو قبرستان بھی جا سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی قبر پہ جائیں، وہاں تلاوت قرآن پاک کریں، وہاں صدقہ و خیرات کریں، اس کا ایصال ثواب اپنے عزیز و اقارب کو کریں۔ اس کے علاوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں جو
منقول ہے وہ عبادات ہیں کہ انسان کثرت سے عبادت کرے، اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرے، چاہے وہ نوافل کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن پاک کی صورت میں ہو۔ اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، اس رات کو گناہوں میں نہیں گزارنا، اس رات کو جیسے عام راتیں سمجھ کر انسان گزار دیتا ہے ویسے نہیں گزارنا، بلکہ اس کو اہتمام سے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ کریم سے اس رات میں عافیت مانگیں۔ اللہ کریم کی رحمت آوازیں دیتی ہے تم میں سے کوئی عافیت طلب کرنے والا جسے میں عافیت دوں، ہے تم میں سے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق دوں۔ یاد رکھیے ہمیں اللہ کریم سے اس رات میں اپنی تکالیف دور کروانی ہے، اپنے لیے رزق حاصل کرنا ہے، اپنے لیے بخشش طلب کرنی ہے۔ اس رات میں اللہ کریم اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جب رب ذوالجلال کی رحمت آوازیں دے رہی ہیں تو مقصد یہ کہ ہمیں بھی متوجہ ہونا ہے، اللہ کریم کی رحمت خاصہ ہماری طرف متوجہ ہے، ہم نے بھی اللہ کریم کی طرف متوجہ ہو کر یہ نعمتیں حاصل کرنی ہیں۔ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں، بلکہ رزق اچھی اولاد ہے، رزق اچھے دوست ہے، رزق جو ہے وہ عزیز و اقارب ہیں، اچھے عزیز و اقارب ہیں، رزق جو ہے اچھے پڑوسی ہیں۔ رزق دنیا میں ہر وہ چیز ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اس کی حاجت ہے، ہم اللہ کریم کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ میں بار بار سوال کرنا ہے، بار بار دعا کرنے کی باری تعالیٰ تو ہمیں اپنے کریم رزق سے، اچھے رزق سے، مہربان رزق سے، اچھی نعمتوں سے نواز دے۔ یہ راتیں اللہ کریم سے اپنی حاجتیں پوری کرنے کی رات ہے۔ ہر انسان کو اور اپنے رب سے کچھ نہ کچھ مانگنا چاہیے، ہر انسان اللہ کریم کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ طلب کرے کہ مجھے میرا رب عطا فرمائے گا۔ اس یقین کے ساتھ طلب کریں کہ میں جس رب سے مانگ رہا ہوں اس نے مجھے بہت سی نعمتیں بن مانگے عطا کی ہیں، اور جب میں مانگوں گا تو مانگنے پر تو وہ اور بھی خوش ہوتا ہے، وہ اب مجھے ملیں گی۔ یقین کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھائیں۔ حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کریم کی رحمت آوازیں دیتی ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے تم میں سے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں، ہے تم میں سے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخشش عطا کروں۔ تو یہ 3 چیزیں بڑی مرکزی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی کہ ہمیں رزق بھی طلب کرنا ہے، ہمیں عافیت بھی طلب کرنی ہے، ہمیں بخشش بھی طلب کرنی ہے۔ ہم تمام اللہ کریم کی نعمتوں کے محتاج ہیں کہ ہم اللہ کریم سے بار بار یہ چیزیں مانگیں۔ اس رات میں اللہ کریم سے یہ نعمتیں مانگیں، اور یاد رکھیے اس یقین سے مانگیں کہ ہم مانگتے ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم حج عمرے پہ جائیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں رو رو کر ہاتھ اٹھائیں کہ باری تعالیٰ میں تو اپنے علاقے کے بازار اور اپنے علاقے کے چوک تک جانے کے قابل نہیں، باری تعالیٰ تو مجھے اپنے کرم سے اپنے در پہ بلا لے۔ جب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر مانگیں گے تو یاد رکھیے یہ مانگنے والی رات ہے، یہ دینے والی رات ہے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، اللہ کریم دینے والا ہے، اور یہ برکتیں مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، ساری رات تک ہوتی ہیں۔ کوشش کریں صلاۃ تسبیح پڑھیں، اس رات کو صلاۃ تسبیح آپ پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہماری کچھ مائیں بہنیں، کچھ بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر پچھلی زندگی کی کچھ نمازیں ان پر قضا ہوتی ہیں، وہ نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی، وہ نمازیں ان سے قضا ہو گئی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے 100 رکعت نفل، 200 رکعت نفل کے بجائے آپ چند رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد اپنی قضا شدہ نمازیں ادا کریں۔ جو نمازیں آپ پر رہ گئی ہیں پچھلی نمازیں، ان کی قضا ادا کریں، وہ نمازیں آپ ادا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ میں منقول ہے کہ اگلے دن کا روزہ، 15 شعبان کے دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں، بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ پچھلے رمضان کے روزے ان پر باقی ہوتے ہیں، یا اس سے پچھلے رمضان کی زندگی میں ان سے روزے قضا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ان بہن بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ 15 شعبان کا روزہ نفلی روزہ نہ رکھیں، بلکہ وہ 15 شعبان کو فرضی روزے کی نیت کریں کہ جو مجھ سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا زندگی میں جب بھی مجھ سے رمضان کا روزہ رہ گیا تھا میں اس کی قضا کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے جس انسان پر قرض ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ صدقہ و خیرات نیازیں نہیں دے گا، سب سے پہلے وہ اپنا قرض ادا کرے گا۔ تو نفل جو ہے اس کی مثال صدقات کی طرح ہے، صدقات و خیرات کی طرح ہے، اور جو انسان کے اوپر جو قضا شدہ نماز ہے اس کی مثال قرض کی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے قرض ادا کریں گے، ہم سب سے پہلے قضا شدہ نمازیں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے ہم کثرت سے نوافل پڑھیں گے۔ تو اس رات میں آپ چند رکعت نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں،
اس کے بعد جتنی بھی آپ نمازیں پڑھیں گے تو کوشش یہ کریں کہ وہ آپ قضا شدہ نمازیں پڑھیں، اور اگلے دن کا جب روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ بھی اگر آپ کے اوپر پچھلے سال کے روزے باقی ہیں تو آپ پہلے ان روزوں کی قضا کریں، اور اگلے دن کا روزہ بھی آپ اس نیت سے رکھیں کہ میں پچھلے سال والے روزے کی قضا کر رہا ہوں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو، اور جب آپ کے اوپر تمام قرض ختم ہو جائے، تمام روزے آپ رکھ لیں، ساری پچھلی عمر میں جتنے روزے قضا ہوئے تھے سارے آپ نے رکھ لیے، تو اس کے بعد پھر نفلی روزے رکھیں، کیونکہ قرض ادا کرنا، فرض ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا ذمہ فارغ ہو جائے تمام روزوں سے تو اس کے بعد پھر آپ نوافل رکھیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ اس کے بعد جو ہے وہ نفلی روزے رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بابرکت رات کی فیوزات و برکات سے مستفید فرمائے۔